کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زورے گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، دیگر تمام ذکر و اذکار، وظائف کو، درود پاک کو، تسبیحات کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی روزے بھی اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا چلوں، چنانچہ میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں الحمدللہ ہم بہت پیارے پیارے ٹاپک بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بہت زبردست ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے ایسا ٹاپک کہ جس کا ہر کوئی شکار ہے۔ انشاءاللہ کلام پہلے سنیں گے، اس کے بعد بتائیں گے۔ میرے ساتھ آج پھر حسب سابق پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے قاری احمد رضا صاحب، اور ہمارے نعت خوان بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کلام بھی سنیں گے، اور وقت مناسب پر بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو چاچے جانا، تو شاہ خوباں تو چاچے جانا ہے، چہرہ الخطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو چاچے جانا ہے، چہرہ الخطاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا ہے، چہرہ الخطاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر تیرے، سب دیکھے سب دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں
میں پڑھے دیکھے آقا نہ بن سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا میں تیرے حسن تو بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے ہے تجھے پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں جہاں میں لاکھوں ہی دور پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور پردے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائب عجیب انسان ہے خوف محشر سے کیوں پریشان ہے خوف محشر سے کیوں پریشان ارے تو زندگی ہے نعت پڑھتا ارے تو زندگی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شخص خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ خطاب
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا کیا تعریف بیان کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام تعریف کرنے والوں نے جب تعریفیں کی میرے آقا کی، آخر میں وہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ نبی پاک کی ذات ہی ایسی نرالی ہے، ایسی شان والی ہے کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو نبی پاک کی تعریف و توصیف کما حق ہو بیان کر سکتا ہو۔ بیان کرنے والے تو اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے عشق میں کر رہے ہیں، لیکن کما حق ہو جیسی مکمل بیان کرنی چاہیے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو تعریف بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی سچی محبت، سچا عشق عطا فرمائے۔ اسی محبت اور عشق میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی عشق پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ پاک میں عافیت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے بہار رمضان، اور ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے یہ عشرہ مغفرت اسے کہا جاتا ہے، اور اس مبارک عشرے کے اندر کثرت کے ساتھ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں سبحان اللہ کس قدر مہربان ہوتا ہے۔ آپ کو ایک روایت میں سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز سنیے گا سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے نبی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ماہ رمضان الحمدللہ مغفرتوں اور رحمتوں کو پانے والا مہینہ ہے، تو عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ آپ دعا بھی کرتے رہا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، غفور ہے، ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کے اندر ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں یہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ جو دیکھیں آسائشیں پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اچھے مکانات بھی ہیں، اچھے گھر بھی ہیں، اچھا کماتے بھی ہیں، اچھا کھاتے بھی ہیں، لیکن مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کسی صورت پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ یعنی مال تو بہت کما لیا، پھر بھی مصیبتیں ایسی ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ دن بدن مصیبتیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آخر یہ مصیبتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، بیماری ہو رہی ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ ہے، کہ اسباب آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس میں ہم کس انداز سے ان مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے احمد رضا مدنی صاحب کی طرف۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے کہ آج ہر کوئی نہ کوئی مصیبت کا شکار ہے، جی کوئی قرض دار ہے تو کوئی بیمار ہے، تو کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد سے بیزار ہیں، تو کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ صحیح۔ الغرض کسی نہ کسی مصیبت میں انسان آج گرفتار ہے، اور اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے سننے والے، جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے تو وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
وہ تیرے نفس کی شامت ہے، وہ تیرے نفس کی سرکشی، یعنی وہ تیری طرف سے ہے۔ اور قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے یا نقصان اٹھانا پڑے تو اسے اپنی طرف منسوب کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہیں، یعنی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کے سبب ہیں، تمہارے برے اعمال کے سبب ہیں، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علی بھائی آج دیکھا جائے تو ابھی 1-2 سال پہلے کرونا کا معاملہ تھا۔ اب یہ ایسی بیماری ہمارے درمیان آئی کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ کرونا بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آئے دن سیلاب آتا ہے، تو طوفان آتا ہے، تو پھر بارش کی کمی ہے، تو پیداوار کی کمی ہے، تو کھیتیوں کی کمی ہے، اناج کی کمی ہے، تو بے برکتی ہے، تنگ دستی ہے، یعنی ہر طرح کچھ نہ کچھ مصیبت و پریشانی کا انسان روتا رہتا ہے، اور آئے دن کچھ نہ کچھ الٹ جاری ہوتا رہتا ہے، نہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے۔ تو یہ جو بھی مصیبت و پریشانی آتی ہے اس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوا یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے برے کاموں کی وجہ سے۔ تو ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے، کسی قوم میں اعلانیہ طور پر بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے۔ اب آپ نے جیسا آج کا ٹاپک رکھا ہے، موضوع رکھا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھئی، یہ قحط کیوں ہے، یعنی کہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے، تنگ دستی کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اناج کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ آج کون سا ایسا بازار ہے یا کون سی ایسی دکان ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہو گئے اللہ جن کو بچا کر رکھتا ہے، ورنہ ہر کوئی ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب اس کے اندر انہیں زکوٰۃ بھی لوگ نکالتے ہیں، مگر جہاں پر وہ بولتے ہیں جس کا کروڑوں میں کاروبار ہو، لاکھوں زکوٰۃ نکلتی ہے، تو وہ تو صدمے میں بالکل بیٹھ جاتے کہ اتنی ساری زکوٰۃ کی رقم وہ مجھے نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تب وہ پھر اس کے اندر بھی بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں علی بھائی کہ صرف اندازے سے حساب زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ اندازے سے نہیں نکالی جاتی، حساب کتاب لگا کر۔ جب تم اپنے کاروبار اور بزنس کا ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہو، تو زکوٰۃ جو کہ ہم پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک حکم ہے، فریضہ ہے، تو اس میں تم اندازہ لگا کر کیوں زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ باقاعدہ اس کا حساب لگائیے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے۔ آج بارش کا ہم رونا روتے ہیں کہ بھئی یہ بارش کیوں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنا اچھا۔ ابھی تو ایسے حالات بن گئے، ناظرین بھی اس بات کی تصدیق کرے گے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر تینوں موسم جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سردی بھی پڑ رہی ہوتی ہے، بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور گرمی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم خود تعجب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسا وقت آ گیا کہ ایک ہی وقت کے اندر، یعنی کہ ایک ہی دن کے اندر، ایک مہینے کے اندر تین موسم یعنی کہ رتو یہ جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ مزید آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، بولتے رہتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی دشمن مسلط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، دشمن میرے پیچھے پڑے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ رہے ہیں، اور سود خوری کی وجہ سے، صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج دیکھیں آئے دن سنتے رہتے ہیں، کبھی ادھر زلزلہ آیا ہے تو کبھی ادھر زلزلہ آیا ہے، کبھی ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہے یا کہیں اور ملکوں میں زلزلہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زلزلے آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سود خوری، جو بیاج کھاتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب علی بھائی کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ غور کریں کہ ہم پر یہ جو مصیبت و پریشانی آ رہی ہیں اس کی وجہ کہیں ہماری نافرمانی تو نہیں ہے، کہ ہم رب کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پر جو پریشانی آتی ہے یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو کفارہ بھی بنتی ہے، وہ تکلیف پریشانی یا اس کے درجات بلند کرنے کا بھی آزمائش بھی بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، آزمایا بھی جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اپنے بندوں کو، اور آزمائش پر صبر کرنے والے کو پھر وہ بشارت بھی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی پتہ ہی چلا ناظرین، گفتگو جو بہت ساری ہمارے رضا بھائی نے کی ہے کہ یعنی پریشانیوں مصیبتوں کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے زلزلے کا آنا، اور اس طرح اب دیکھیں دیگر جو
مصیبتیں پریشانی آتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہم جو گناہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، یعنی دن بدن گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں نا، اور آج آپ دیکھیں تو کئی گناہ ایسے آپ کو ملیں گے جو 10 سال پہلے نہیں تھے. اب سوشل میڈیا ٹھیک ہے 10 سال پہلے بھی تھا، لیکن سوشل میڈیا پر جو خرابیاں 10 سال پہلے تھی آپ دیکھیں گے نا، اس کے اندر کئی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور نئی نئی پلاننگ ہوتی جا رہی ہیں. دن بدن جو ہے نا وہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کاروباری معاملات آپ دیکھ لیں، آج سے 25 سال پہلے آپ دیکھ لیں کاروباری معاملات جھوٹ کتنا کم بولا جاتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں ہر ایک چونکہ امیر بننا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جیسے بھی کر کے پیسے زیادہ کما لوں، ہر ایک چاہ رہا ہے پھر کہ جناب میں دھوکہ بھی دوں، جھوٹ بھی بولوں، بس کیسے پیسے آ جائیں. تو یوں خرابیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو زلزلے بھی آتے ہیں، اس حوالے سے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے زلزلے کا جو سبب بیان کیا وہ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگوں کے گناہ، لوگ جب گناہ کرتے ہیں اللہ کی زمین پر تو پھر یہ اللہ کی زمین تھر تھر کانپتی ہے. یعنی یہ اس میں زلزلہ آتا ہے اور پھر اس کی ایسے موتیں ہوتی ہیں، پریشانی آتی ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ ہے، اللہ خیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ پرانی قومیں کی بھی ہم دیکھتے ہیں اعجاز بھائی، پرانی قوموں کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ایسے ایسے ان پر عذاب نازل کیے، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو میں چاہوں گا کچھ اگر ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ناظرین کے سامنے بیان کریں کہ جو پرانی قومیں تھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور اللہ نہ کرے اگر یہ برائیاں بڑھتی گئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ فرما دے، ہمیں ڈرنا چاہیے. جی اعجاز بھائی. قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نافرمان قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں. اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے نا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو. تو اس طرح کا ایک مفہوم ملتا ہے روایتوں میں. تو بنی اسرائیل پر عذاب بہت مختلف عذابات آئے. جیسے 2 عذاب کا تو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی. ایک وقت میں بندر بنانے کا بھی موجود ہے اور خنزیر بنانے کا بھی، یعنی خنزیر میں ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، اس طرح کا بھی موجود ہے. یعنی ایسی بھی سزا دی گئی ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ خود اپنی جانوں کو سزا دے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے عرض کیا کہ کیا بنی اسرائیل یہ اپنا دین چھوڑ چکے تھے جس کی وجہ سے انہیں مختلف عذابات دیے گئے، جو عذابات کا بھی ہم نے ذکر کیا، تو یہ اس طرح کے عذابات دینے کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہ اپنا دین چھوڑ چکے تھے؟ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے. یعنی کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا جاتا وہ اسے نہیں کرتے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا یعنی منع کیا جاتا کہ یہ کام نہ کرے تو وہ اس کام کو اس کی پرواہ کیے بغیر کر گزرتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنی قمیص سے نکل جاتا ہے. یہ وجہ ان پر عذاب آنے کی، انہیں عذاب میں پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی. وہی جیسے ابھی تو ماشاءاللہ قاری احمد بھائی نے تو بہت اچھے انداز سے ایک ایک کون سا گناہ کون سا دنیاوی عذاب لے کر آتا ہے، کون سی پریشانی لے کر آتا ہے، یہ ذکر کیا. واقعی ناظرین ہم نے غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل تھے جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا کہ جو کام کرنے کا حکم ہوتا اسے چھوڑ دیتے. آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. لیکن آج کتنی بڑی تعداد ہے جو نمازوں سے دور ہے. بالکل ایک ریسرچ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو ایک اتنی بڑی تعداد ہے جو نمازوں سے دور ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داڑھی کو معافی دو، لیکن آج کتنی بڑی تعداد ہے جو داڑھی مونڈتی ہے. تو یوں ہمیں بھی حکم جن کاموں کا دیا گیا ہے آج ہم اسے چھوڑ رہے ہیں. پھر ہمیں جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، سود کا لین دین نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، گالی نہیں دینی ہے، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا ہے، ان کاموں سے منع کیا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان گناہوں میں ملوث ہے. لیکن یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس کے پیارے حبیب کی امت میں پیدا ہوئے،
اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے عذابات نہیں دیے جا رہے جس طرح کے عذابات پہلے کے نبیوں کی امتوں کو دیے گئے، کہ یہ پوری کے پوری قوم کی شکل تبدیل ہو جاتی، جی جی پھر یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، سب مر جاتے، اللہ پھر انہیں اپنی جانوں کو ہی سزا دینے کا حکم دیا جاتا۔ آج ہمارے لیے ایسا نہیں ہے، اگر ہمارے یہاں کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کرنے والے شخص کو ہی گناہ کا عتاب پہنچتا ہے، یا اس قوم میں اتنے سے حصے میں وہ تکلیف آتی ہے، لیکن پوری کے پوری قوم، پوری کے پوری امت محمدیہ اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ لیکن ناظرین، ہم سب نے چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے بچیں تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پریشانیوں سے حفاظت رہے انشاءاللہ گی۔ عز و جل۔ یقیناً یہ گناہوں سے بچنا، یعنی گناہ یعنی بذات خود دیکھیں تو ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ گناہ مطلب جو ہے نا، ہماری جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا، کسی کو بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، یا کوئی دل کا خدا نہ خواستہ دورہ پڑ گیا، یا کوئی بھی بیماری اس کو ہو گئی ہے، شوگر ہو گیا، تو یہ بیماری اپنی جگہ پر مسلم ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ان سب بیماریوں سے بڑھ کر جو خطرناک بیماری ہے وہ گناہوں کی بیماری ہے۔ اللہ نہ کرے انسان گناہوں کا عادی بن گیا، اور جو ہے اللہ نہ کرے کہ وہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا، تو پھر ہی جو ہے نا ہمیشہ جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویسے ماہ رمضان میں آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ماہ رمضان میں تو الحمدللہ ویسے ہی لوگوں کا نیکیاں کرنے کا ذہن بن جاتا ہے، نیکیوں کی طرف لوگ خود بخود آٹومیٹکلی الحمدللہ آ جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ماہ رمضان میں نماز شروع کر چکے ہیں، تو اب اللہ کرے ایسا ہمارا سلسلہ ہونا کہ نماز شروع کر چکے ہیں نا، اب رمضان کی برکت سے ایسا ہو کہ پورا سال ہی ہم نمازیں پڑھتے رہیں۔ تو اگر یہ ہمارا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پریشانیوں میں کمی آئے گی، اور یہ جو ناگہانی آفات آتی ہیں، طوفان کا آ جانا، زلزلوں کا آنا، سیلابوں کا آ جانا، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں کمی ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید بھی آپ سے ہم گفتگو کریں گے، بہت سارا کلام انشاءاللہ آپ سے کرنا ہے مزید بھی، اور آپ کو نعت پاک بھی سنائیں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے کچھ سیگمنٹ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کچھ پیارے پیارے سے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سے آپ کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، آپ کو بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ آج ہم سیگمنٹ جو شامل کریں گے اس کا بڑا پیارا نام ہے، وہ ہے اشعار کی تکرار۔ پہلے تو دو ٹیم بنا دیتے ہیں، یہ ہماری ایک ٹیم ہوگی مکی، ایک ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی میں ہمارے قاری احمد رضا بھائی ہوں گے، اور ہمارے عمران بھائی رہیں گے انشاءاللہ، اور ٹیم مدنی میں انشاءاللہ حاجی اعجاز صاحب رہیں گے، ہمارے انشاءاللہ علی اصغر بھائی رہیں گے۔ تو ٹیم مکی اور ٹیم مدنی، اس میں ہوگا یہ کہ میں ایک شعر پڑھوں گا، اور اس ایک شعر کے آخر میں جو حرف آئے گا، اس حرف سے پہلے ان کو پڑھنا ہوگا، پھر یہ جو شعر سنائیں گے اس کے آخر میں جو حرف آئے گا اردو کے اعتبار سے، اس سے پھر یہ سنائیں گے، آخر میں جو آئے گا اس سے یوں، تو یوں اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ دونوں ٹیم کو 5 شعر یعنی یوں ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی اگر 5 شعر مکمل کرنے کے بعد بھی کوئی رک جاتا ہے، نہیں سنا پاتا ہے، تو اس کا مطلب جو ٹیم سنا چکی وہ انشاءاللہ جیت جائے گی، یہ سمجھ لیجیے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں نے سنا دیے 5 شعر تو دونوں جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، شعر ہے: وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ الف الف اللہ کرم سے تجھ پہ جگہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ عمران بھائی نے شعر سنایا، ٹیم مکی نے شعر سنا دیا، آخر میں آیا واو۔ ٹیم مدنی: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں سے دور ہے
سبحان اللہ، دھواں نہیں، آخر میں نون غنہ آیا ہے تو اس سے پہلے جو یا ہے اس یا سے شعر سنانا ہے ایپ ٹیم مکی کو۔ اچھا نعت خوان جو ہے ان سے گزارش ہے اپنے جو ساتھ میں آپ کی جو ٹیم میں ہے ان کو بھی موقع دے سکتے ہیں۔ نہیں آپ پڑھیں، ہماری اجازت ہے۔ اچھا چلیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ساتھ ہو، ماشاءاللہ واو آیا۔ ہو سوئے لا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں نون غنہ، اس سے پہلے یا آیا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ ماشاءاللہ یہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ۔ واو آ گیا۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الف آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ٹیم مکی کے پاس آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، محمد دال۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو۔ واو، ویسے ماشاءاللہ 5 شعر مکمل ہوا ہے۔ چلیں چھٹی سے ایک ایک کو کر لیتے ہیں۔
چھٹی شریف. وصف روح خون کا کیا کرتے ہیں، وصف روح خون کا کیا کرتے ہیں، شرح ستوحا کرتے ہیں، ان کی مد حسنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. یا یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جسم تو یہی ہے اپنا، دل تو ہے مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا مزہ آیا ناظرین. 6 ماشاءاللہ اشعار دونوں ٹیم نے پڑھے اور دونوں ہی ٹیم جیت گئی ہے. کیا بات ہے. لیکن ابھی ایک سیگمنٹ اور ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہار جائیں. رضا بھائی اشاروں سے نہیں ہے، ابھی آپ کو سنانا پڑے گا کچھ. جی ناظرین، ابھی ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے شعر مکمل کیجیے. اب ہم نعت خانوں سے تو سنیں گے انشاءاللہ شعر، لیکن ہمارے جو مبلغین تشریف لائے ہیں ان سے بھی ہم شعر سنیں گے. سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں نعت خانے کی طرف، ہمارے عمران بھائی کی طرف. عمران بھائی دوسرا مصرع ہے، آپ کو پہلا مصرع سنانا. ٹھیک ہے. کون بنائے بناتے یہ ہیں، یہ دوسرا مصرع ہے، اس کا پہلا مصرع سنائیں انشاءاللہ طرز میں. جی کون بنائے بناتے یہ ہیں. کیمرہ مین کہہ رہے مجھے بھی آ گیا ہے. اچھا کیا بات ہے بھائی، کیمرہ مین کو یاد آ رہا بھائی. مدد رضا بھائی دیں گے مدد. ہاں. بس ایک لفظ بتا دیں آپ اس کا. اپنی. اپنی. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنانے بناتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ، درست سنا دیا شعر. اچھا اب ہمارے علی اصغر بھائی سنیں گے، دوسرا میں سے سنائیں گے ان کو، پہلا سنیں گے. نعت خواہ ہے نا، تھوڑا نعت خواہ تھوڑا ٹف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر بھی آسان ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. بہت ہی پیارا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا، بہت ہی پیارا کلام. اس کے ایک شعر کا دوسرا مصرع کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. ایسا لگ رہا ہے سالانہ ایگزام میں بیٹھ گئے. بہت غور و فکر کے ساتھ سوچ رہے ہیں. جی ویسے یاد ہے نا شعر؟ یاد تو ہے لیکن ابھی ایک دم سے ہو نا. اس میں کیا ناظرین، کوئی پہلے باقاعدہ اس سے کوئی نصاب نہیں دیا گیا تھا بھائی آپ کا نصاب ہے اس میں سنیں گے. بعض اوقات جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، جو مقابلے ہوتے ہیں نا، جو باقاعدہ اسپیشل مقابلے، اس میں تو باقاعدہ نصاب دیا جاتا ہے نا کہ یہ 5 کلام آپ کو یاد کرنے ہیں، اس میں سے کوئی سوال کر لے جائے گا. لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس جو ذہن میں آ گیا ہم نے پوچھ لیا، انہوں نے سنا دیا. تو یہ ہے، یہ ماشاءاللہ ایک بس مقابلہ ہے، دلچسپی کے لیے ہم نے کیا ہے. چلیے میں آپ کو اس کا ایک پہلا مصرع کا بس ایک حرف دیتا ہوں. وہ ہیں وہ ہے اللہ والے جو علی کہیں اپنا، وہ ہے اللہ والے جو تجھے علی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالآخر سنا ہی دیا ہمارے علی اصغر بھائی نے. یہ چونکہ پہلے سے باقاعدہ تیاری نہیں تھی، ایک
سمجھے کہ ایک دلچسپی کے لیے ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. امید ہے ناظرین کو بڑی دلچسپی حاصل ہو رہی ہوگی. اب باری ہے ہمارے احمد رضا بھائی کی. بالکل تیار ہیں؟ تیار ہے تیار ہے. کیا بات ہے. وہ پچھلی بار کی طرح نہیں ہو جائے پھر وہ خلد اور جنت والا معاملہ. ناظرین نے استاد وہ ایپیسوڈ دیکھا ہو. چلیے شعر یہ ہے آپ کے لیے بہت آسان مہربانی آپ کی. انشاءاللہ. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے. یہ اس کا پہلا دوسرا مصرع شعر. ہے. دوسرا مصرع سنانا آپ کو. سوچ رہے ہیں مرزا بھائی. میرے طرز میں سناؤ نا. طرز میں تحت اللفظ سنا دیتے طرز ہیں. میں سنائیں گے مزہ آئے گا. مگر پورا شعر بھی تو آنا چاہیے. آ جائے گا اٹھایا بیچ میں انشاءاللہ. کہیں آپ نعت خان آپ کو گڑبڑا ساتھ گیا. دیں گے انشاءاللہ. اٹھا دیں گے. میرے مرقد میں جب اس طرح شروع کر دیجئے. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے. میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے. لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رضا بھائی نے سنا دیا. اب باری ہے آخری ہمارے رکن ہند مشاورت اعجاز بھائی کی. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آسان ہی ہوگا امید ہے. ایک چلیں آپ سے بہت آسان شعر پوچھیں گے. بہت ہی سمجھیے کہ مشہور بھی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اس کا دوسرا شعر ہے. دوسرا مصرع سنانا آپ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے. ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. علی بھائی آپ سے ایک شعر ہم بھی اللہ سن لیتے اکبر. ہیں. آپ کی بھی ذہنی آزمائش ہو جائے. آسان اشعار آسان شعر مکمل کیجیے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ نعت خواہ جی ہیں. اللہ اکبر. ایسا مت کریں. شعر پڑھوں گا اس کو آپ کو مکمل ویسے کرنا ہوگا. یہ جو سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ تو گیسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں نا. یہ تو ہوسٹ کے بھی ساتھ بھی ہو اچھا جائے. چلیں آسان سا پوچھ لیجیے بس. ایسا آسان سا نہیں سرکار. آسان آپ تو نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ. آپ کو تو کہیں اشعار چلیں آتے ہیں. دیکھتے ہیں. اللہ مالک ہونا. پھر آپ تو ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ہے کیا بات ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے. اب آیا اسی کلام کی ہے نا. ہے تو اسی کلام کا. ہے اسی کلام کا. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. نہیں یہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. چلو اس کا پہلا مصرع سنا دو آپ. بھیا امتحان آپ سے. اس کا پہلا مصرع سنا دو. میں دوسرا سنا دوں گا. نہ تو پھر کیا مطلب ذہنی آزمائش کا. کوشش کرو. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اس سے اوپر والا شعر سنانا آپ کو. یہ دوسرا ہے. ایک لفظ بتا دیجیے. ایک لفظ بس. لب. لب واہ ہے. کیا مطلب یہ پڑھتا تھا انشاءاللہ. لب واہ ہے آنکھیں بند لی ہے چولیاں. لب واہ ہے آنکھیں بند لی ہے چولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. خیر مجھ سے بھی سوال کر ہی لیا رضا بھائی نے آخر کار. اور یوں الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. ناظرین دل تو اور کر رہا ہے کہ اور سیگمنٹ کریں لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمارا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے اور ہمیں اسی وقت میں لے کر چلنا ہوتا ہے. آگے مزید ہمیں کچھ لینا ہے. کچھ فرمائش اگر آئی ہیں ناظرین ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ چلا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ماشاء اللہ زبردست. کیا بتاؤں کہ کیا. دو شعر سنا دیجیے اصغر بھائی, پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, اور دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین تو الحمدللہ بڑے پیارے پیارے سیگمنٹ میں ہم نے شامل کیے, بہت پیارے پیارے کلام آپ کو سنائے. آج کا ٹاپک ہمارا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر جو پریشانیاں, تکلیفیں, ٹینشنیں, بیماریاں آ رہی ہیں, ان کے کچھ اسباب ہم نے بیان کیے کہ گناہ ایک اس کا بہت اہم سبب یہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم پریشانیوں سے بچنے میں کامیاب ہوں. تو کبھی پریشانی آئے, آزمائش آئے, گھبرانا نہیں چاہیے. ہمیں تو اس طرح کے اوراد بھی الحمدللہ بتائے جاتے ہیں کہ پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں چاہوں گا ہمارے اعجاز بھائی کچھ پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں تو اس پر آپ کوئی وظیفہ اگر ناظرین کو بتاتے ہیں آپ. میں انشاءاللہ عز و جل ایک تو یہ کہ پریشانی سے پہلے تو حفاظت کے لیے جی یہ وظیفہ عرض کرتا ہوں, ناظرین اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے تو انشاءاللہ پریشانیوں سے حفاظت رہے گی. عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک صفاتی نام یا وکیلو, یا وکیلو, عصر کے وقت میں روزانہ عصر کے وقت, عصر کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے, اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک وقت عصر ہوتا ہے. تو اس وقت میں 7 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا وکیلو یہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل, تو آفتوں سے حفاظت رہے. ماشاءاللہ. اب اگر آفت پریشانی آ گئی ہے تو چاہیے کہ 41 ٹائمز 41 بار یا قادرو, یا قادرو, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے, اسے کسی بھی وقت میں پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے. اس کے بھی اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر لے انشاءاللہ عز و جل جو مشکل آئی ہے وہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. زبردست. مصیبتوں سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو دے دیا یا وکیلو. عصر کے بعد
عصر کے وقت میں عصر کے وقت میں یا وکیلو پڑھنا ہے، اور اگر مصیبت آ جائے، خدا نخواستہ پریشانیاں آ جاتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے، تو پھر اگر مصیبت آ جائے تو پھر یا قادر 41 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ ناظرین، بہت کچھ ہم نے آج بیان کیا، اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ کچھ نیا آپ کے لیے لے کر آئیں گے، کچھ نئے انشاءاللہ سیگمنٹ، کچھ زبردست سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، کل پھر انشاءاللہ اگلے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ رمضان رمضان